السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا چرچا ہے۔ اس بار وزیر اعظم جائیں گے یا کوئی اور جائے گا، کیونکہ پاکستان میں جب جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ہے اس میں قربانی دی ہے ہماری سیاسی قیادت نے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے، معاملات بہت سنگین ہیں۔ پاکستان کی تاریخ اس حوالے سے بہت جو ہے وہ اچھی نہیں رہی۔ میں تاریخ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن تاریخ ہی ہے۔ مطلب ایک وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیا گیا، 2 وزیر اعظم نااہل کر دیے گئے، اور 2 وزیر اعظموں کی حکومتیں، بلکہ 3 وزیر اعظموں کی حکومتیں ختم کر دی گئیں ایک آمر کے قانون کے تحت، اور عدالتوں نے وہ جو فیصلے ہیں وہ برقرار رکھے۔ ایک وزیر اعظم کو بحال کرنے کے بعد پھر معاملات کہیں اور چلے گئے۔ نواز شریف صاحب کو جب بحال کیا گیا تھا تو پھر ایک اور فارمولہ آ گیا تھا کہ نواز شریف کو بھی گھر بھیج دیا گیا تھا، اور نواز شریف کو گھر بھیجنے والے صدر مملکت کو بھی۔ اب ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہی سوال اسلام آباد میں ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ ہوگا کیا، کیونکہ مقابلہ اس بار بڑا سخت ہے۔ پہلے حالات کچھ اور ہوتے تھے، اور پہلے عدالت کے اندر اتنی تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی، اتفاق رائے کے فیصلے بہت زیادہ آیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اتفاق رائے کے فیصلوں کی ریت جو ہے وہ ڈالی تھی اپنا افتخار چودھری صاحب نے، یعنی وہ ہر وہ فیصلہ جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ اتفاق رائے سے، حالانکہ یہ سیاسی معاملات نہیں ہوتے، قانونی معاملات ہوتے ہیں۔ قانونی معاملات میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے بینچ کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں ہوتے، یا وہ اندر بیٹھے ہوئے جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ کہ فوجی کمان کے ماتحت نہیں ہوتے، ان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ یس سر نو سر نہیں ہوتا عدالت کے اندر، مگر یس سر نو سر کے ذریعے فیصلے کروائے جاتے رہے تھے۔ لیکن اب ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اپنا افتخار چودھری صاحب کی جب بینچ بیٹھتی تھی تو پھر ایک ہی آواز آتی تھی، ایک ہی طرح سے بات ہوتی تھی۔ تو اب صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہے، اب دوسری آواز بھی آ رہی ہے، اب اختلاف رائے بھی آ رہا ہے عدالت کے اندر سے۔ اس لیے یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہوگا کیا جو یہ معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، ابھی اس کا فیصلہ بھی آنا ہے، ظاہر ہے انیشل سٹیج پر ہے۔ اس میں نظر تو یہ آ رہا ہے کہ معاملہ کیونکہ تو ان عدالت کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس کا اظہار پرویز الہی صاحب بھی کر چکے ہوئے ہیں کہ جی اپنا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو یوسف رضا گیلانی کی طرح تو انہیں عدالت ان پر لگے گی اور وہ نااہل ہو جائیں گے۔ اب اگر یہ پرویز الہی صاحب بات کریں تو پھر پرویز الہی صاحب کے محمد خان بھٹی کی آڈیوز نکل آتی ہیں، ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ پرویز الہی صاحب اندازہ لگا رہے، ٹیوا لگا رہے، یا پرویز الہی صاحب خبردار کر رہے، پرویز الہی صاحب دھمکی دے رہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب بقول محمد خان بھٹی چیزیں مینیج کر رہے ہیں۔ اب وہ بار بار اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن محمد خان بھٹی کہہ چکے ہوئے کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک جج صاحب کے بیٹوں کے ذریعے، یا ایک جج صاحب کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے، وہ جج صاحب باقی جج صاحبان کو مینیج کر رہے ہیں۔ پھر اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا نام بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ بھی ہے، وہ سب کو مینیج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب وہ والے پرویز الہی ایسی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات تو انہیں عدالت کی طرف جا کر ہمارے وزیر اعظم کے لیے سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اب وہ صورتحال ہے؟ سوال یہ ہے۔ پولیٹیکل پولرائزیشن بھی ہے، عدالت کے اندر تقسیم بھی ہے، حالات اس طرح کے بھی نہیں ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے انکشافات بھی سامنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک اتھارٹی جو ہوتی ہے عدالت کی، تو بیسیکلی اتھارٹی ہوتی ہے مورل، عدالت کے پاس فورس نہیں ہوتی، عدالت کے پاس فورس ہوتی ہے حکومت، انتظامیہ کے ذریعے عدالت اپنے فیصلے منواتی ہے۔ اور اگر عدالت کے فیصلے ایک طرح جتھا برداروں اور ڈنڈا برداروں کے حوالے ہو جائیں، اس پر عدالتیں چپ کر کے بیٹھی رہیں، اور دوسری طرف عدالت اگر جو ہے وہ فیصلے پر فیصلہ دے کر اس پر عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ آگے جانے کی کوشش کرے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کے انکشافات جو ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، وہ کوئی معمولی انکشافات نہیں ہیں، چھوٹے موٹے انکشافات نہیں ہیں۔ انہوں نے جو شاہد میتلا کے ساتھ جو گپ شپ کی ہے، بلکہ شاہد میتلا صاحب کل ہمیں ایک تقریب میں ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے جو تیسری قسط ہے وہ زیادہ بھیانک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ تیسری قسط بھی آ رہی ہے، جو باجوہ صاحب نے انکشافات کی ہیں تیسری قسط میں، وہ زیادہ سنگین ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا سنگین ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کے جی جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں یا ان کے برادر جج صاحبان ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کے پریشر میں آ کے فیصلے دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ سنگین معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ انکشاف ٹھیک ہے، اگر یہ الزام ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ جی جج صاحبان کو جو آڈیوز آئی ہیں، جو ویڈیوز آئی ہیں، ان آڈیوز اور ویڈیوز کے اوپر تحقیقات تفتیش کرنی چاہیے۔ صرف ایک ریمارکس دے دینے سے کہ جی ان آڈیوز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جج صاحبان کی کریڈیبلٹی بحال نہیں ہو سکتی۔ ہمارے لیے نہیں، مطلب پارلیمنٹ کے لیے نہیں، عوام کے لیے نہیں، عدلیہ کو اپنے
ساخت کے لیے، اپنی کریڈبلٹی کے لیے عدلیہ کو ان آڈیوز اور ویڈیوز کی تحقیقات اور انکشافات کے اوپر نوٹس لینا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب کا آپ نے معاملہ دیکھ لیا۔ ثاقب نثار صاحب جو ہے انہوں نے ان کے اوپر ایک الزام لگ گیا تھا کہ جی انہوں نے اپنا مینیج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور وہ پھر ان کی ایک آڈیو بھی آ گئی۔ دوست کہہ رہے ہیں، بڑے صاحب نہیں، دوست کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز اور نواز شریف کو بھی سزا دینی ہے۔ وہ دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ مریم نواز کی تو نہیں بنتی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں اب فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں سامنے آنے کے بعد بھی، اور پھر جسٹس جو تھے اپنے صدیقی صاحب، شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کے انکشافات سامنے آنے کے باوجود، انہوں نے جو انکشافات کیے، انہوں نے بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کروایا، اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی تحقیقات، کوئی تفتیش نہیں کی گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ عدالت کو ان معاملات میں، اگر ظاہر ہے جو اپنا ثاقب نثار صاحب ہیں وہ تردید کر چکے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ بات سیاق و سباق سیٹ کے اور ٹوٹے ٹوٹے جوڑ کر یہ باتیں جو وہ کی گئی ہیں، یا پھر جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان آڈیوز کی، پرویز الہی نے کہا کہ جی میں نے بات کی ہے لیکن بات کا سیاق و سباق کچھ اور تھا، یا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے فیملی کے اندر سے یہ بات آئی کہ جی وہ بات جو ہے محمد خان بھٹی کے فون پر ہوئی، پھر محمد خان بھٹی کا خود آ جانا، پھر یہ بات ظاہر ہے اس بات کی جو ان کے الزامات اور پھر ان کے فیملی ذرائع کی یہ خبر کہ جی وہ انہوں نے محمد خان بھٹی کے فون پر بات کی تھی پرویز الہی سے۔ تو یہ ساری چیزوں پر تحقیقات اور تفتیش چاہیے۔ اب تحقیقات اور تفتیش عدالت کے لیے، عدالت کے اپنا کریڈیبلٹی کے لیے ضروری ہے، مگر عدالت کے لیے ہم نے تحقیقات اور تفتیش نہیں کرنی، تو پھر ایسے میں حالات ظاہر خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے جس جہاں سے آغاز کیا کہ کیا اس بار بھی ہمارے ایک وزیر اعظم کی قربانی ہوگی یا کچھ اور ہوگا، مجھے کچھ اور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر اعظم کی قربانی، کیونکہ معاملہ توہین عدالت کی طرف جا سکتا ہے، تو توہین عدالت میں یوسف رضا گیلانی کو 30 منٹ کی سزا دے کر افتخار چودھری نے نائل قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد سزا تو انہوں نے 30 منٹ کی 30 سیکنڈ کی دی تھی کہ جی جب تک عدالت نہیں برخاست ہوتی آپ کھڑے رہیں گے۔ معاملہ سیدھا سیدھا تھا آئین کا اور قانون کا۔ وہ افتخار چودھری صاحب ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آصف زرداری کے خلاف جو صدر مملکت تھے اس وقت، ان کے خلاف آپ خط لکھیں سوئی زکام کو کہ ان کے مقدمات کھولیں وہاں پر۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم یہاں پر آصف زرداری کے مقدمات نہیں کھول سکتے، آئین نے ان کو استثناء دے رکھی ہے، تو میں باہر کیسے لکھ سکتا ہوں؟ تو ان کو دھمکیاں دی گئی تھیں، ان کو ڈرایا گیا تھا، ان کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا تھا، لیکن وہ گیلانی صاحب نہیں گھبرائے تھے۔ پھر انجام یہ ہوا تھا کہ گیلانی صاحب کو اپنا 30 سیکنڈ کی سزا، 30 سیکنڈ یعنی اپنا توہین عدالت کا مجرم قرار دے کر کہا گیا کہ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی آپ کھڑے رہیں گے یہاں پر۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد معاملہ آیا کہ جی گیلانی صاحب سزا یافتہ ہیں، نائل ہو گئے۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، پارلیمنٹ کی اسپیکر نے رولنگ دی، اس وقت تھیں فہمیدہ مرزا صاحبہ، کہ جی گیلانی نائل نہیں ہوئے، رولنگ آ گئی۔ اور اس کے بعد اپنا خواجہ آصف صاحب اور نواز شریف صاحب چلے گئے عدالت میں، انہوں نے کہا یہ تو نائل ہے، وزیر اعظم کیسے ہے، تو 5 سال کے لیے۔ پھر ایک اور فیصلہ آ گیا۔ تو اس طرح نواز شریف صاحب کی اپنی نااہلی تحایات عدالت کے ذریعے ہوئی، پاناما میں کچھ ملا نہیں، پھر اقامے سے ایک تنخواہ، ایسی تنخواہ جو لی بھی نہیں، اور اپنے بیٹے کی کمپنی سے ظاہر کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں جی میری پراپرٹی میں وہ آتی نہیں ہے، میرے احساسوں میں آتی نہیں ہے، کیونکہ وہ تنخواہ کی اماؤنٹ تو میرے پاس آتی نہیں، وہ تو ایک فرضی تنخواہ لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ فرضی بھی تھی تو بھی آپ نے ظاہر کرنی تھی، آپ صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا آپ ہو گئے نااہل۔ عمران خان صاحب کے لیے قمر جاوید باجوہ صاحب انکشاف کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے پاس ایک کاغذ نہیں تھا بنی گالہ کی خریداری کا، لیکن عمران خان صاحب کو کیونکہ وہ نااہل ہو رہے تھے، فیض امین میرے پاس آئے کہ جی تاڑا بچہ سے نااہل ہونے جا رہے ہیں، ان کی کریے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ثاقب نثار کو کہہ کے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کروا دو۔ صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے۔ اپنا اس سے پہلے جو پاکستان میں 58(2)B کے تحت ہمارے وزرائے اعظم جاتے رہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دے دی، بعد میں اعتراف کر لیا کہ جی وہ سزا جو تھی وہ پریشر میں آ کر دی تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ اصل سوال یہ ہے، یہ جوڈیشل ایکٹیویزم بالکل ایک جس طرح معاملات جا رہے ہیں، اور جس طرح پہلے اس وقت میں نے گزارش کی نا کہ اس وقت زیادہ جج صاحبان اختلاف نہیں کرتے تھے، یا جو اختلاف کرتے تھے ان کو بینچ سے نکال دیا جاتا تھا۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے اس معاملے میں، جو معاملہ عدالت کے اندر چل رہا ہے اپنا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے معاملے میں، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اختلاف کیا ان کو بینچ سے نکال دیا گیا۔ نکال کیا دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں ہم بینچ کا حصہ تھے، ہماری رائے جو ہے وہ فیصلے کا حصہ ہے۔
جو 2 جج صاحبان جو بینچ میں موجود تھے انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان 2 جج صاحبان کی یعنی جسٹس اطہر من اللہ اور یحییٰ افریدی صاحب کی جو رائے ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس ممدوح خلیل صاحب کی رائے، ہم 4 ہو جاتے اور دوسری طرف 3 تھے، لہذا فیصلہ ہمارا ہوگا۔ تو یہ تقسیم اس طرح پہلے نہیں تھی۔ بھٹو صاحب کے معاملے میں بھی ایک بینچ توڑ کر دوسرا بینچ بنا دیا گیا تھا، مرضی کا فیصلہ جو کرنا تھا۔ تو اب یہ ایکٹیویزم جو ہے یہ کہاں جا کر رکے گا؟ کیونکہ اب عدالت اندر سے کہہ رہی ہے کہ بھئی اپنا احتساب بھی کرو۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں چلائی جاتی عدالت، ہم نہیں کہہ رہے، سٹنگ جج صاحبان کہہ رہے ہیں، سینئر موسٹ جج صاحبان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، یہ 5 جج صاحبان تو کم از کم کھلے عام اپنے بینچ کے اندر کہہ رہے ہیں، اپنے فیصلوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحبان کو خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ عدالت اس طرح نہیں چلائی جا سکتی جس طرح آپ چلا رہے ہیں۔ یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی آپ بینچ کس طرح بناتے ہیں، رجسٹرار کو بلا کر پوچھا جاتا ہے۔ تو اس بار معاملہ صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نااہل ہو جائیں گے، میرا خیال ہے اس بار یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں سجاد علی شاہ صاحب والی ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے اس حد تک معاملہ نہ جائے، کیونکہ سجاد علی شاہ صاحب کو بھی تو 2 بینچوں نے، ایک لاہور اسلام آباد اپنا کوئٹہ بینچ اور 2 بینچوں نے فیصلے دیے تھے اپنے چیف جسٹس کے خلاف، اور پھر چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس نہیں رہے تھے۔ اس وقت تقسیم اس طرح کی ہے جس طرح سجاد علی شاہ صاحب کے ٹائم پر تھی، اور اس وقت معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری پولیٹیکل جو یا پارلیمنٹ ہے وہ لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ اس بار وہ یہ والا معاملہ برداشت نہیں کرے گی، اس لیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی بلایا گیا ہوا ہے، وہ بھی اس لیے چل رہا ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ باجوہ صاحب کے انکشافات ہو گئے، محمد خان بھٹی کی آڈیوز ہو گئی، ویڈیو ہو گئی، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی آڈیو ہو گئی، یہ سارے اگر ہم ملاتے ہیں تو پھر صورتحال ڈیفرنٹ لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی کو جانے کی جلدی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ڈر رہے ہیں نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ، یہ سارا کھیل اس لیے ہے کہ کسی طرح چیزیں مینیج ہو، عمران خان صاحب کی طرف سے، میں عدلیہ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ کسی طرح چیزیں مینیج ہو جائیں، کسی طرح معاملات اپنے ہاتھ میں ہو جائیں، تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے پہلے سارا کچھ کر لیا جائے، تاکہ پارلیمنٹ اپنے پاس آ جائے۔ پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پھر عمران خان صاحب یہی کوشش کریں گے جو ماضی میں کرتے رہے، کہ کسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ اس لیے عمران خان صاحب کو انتخابات کی جلدی ہے۔ عمران خان صاحب کو انتخابات کو عینی تقاضے اور قانونی تقاضوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو ان کے آنے کے بعد جو رعایتیں، جو وہ ایک اسٹیٹس ہے لاڈلے کا عمران خان صاحب کا، وہ برقرار نہیں رہے گا۔ اگر وہ برقرار نہیں رہے گا تو پھر الیکشن مسئلہ بن جائے گا عمران خان صاحب کے لیے لڑنا۔ عمران خان صاحب کے معاملات بہت سنگین ہیں، کوئی چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں۔ توشہ خانہ، ٹیریان کا معاملہ، اب یہ جو عدالتوں کے اوپر حملے کیے، سارے کے سارے سنگین معاملات ہیں۔ بے شک اس میں موجودہ عدلیہ نے ریسٹرین شو کیا، کرنا بھی چاہیے تھا، عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں ہوئی، مگر عمران خان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو اب عمران خان صاحب کو ایک جلدی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے انتخابات ہو جائے، لیکن دوسری طرف معاملہ گڑبڑ ہوتا جا رہا ہے۔ اس چکر میں جو لڑائی عدلیہ کے اندر کی ہے، یعنی عدلیہ اور مقننہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی نہیں، عدلیہ کی اندر کی لڑائی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر کوئی توہین عدالت کا معاملہ آئے گا تو شاید وہ اس طرح آگے چل بھی نہ پائے۔ اس لیے حکومت جو ہے، حکمران اتحاد جو ہے، انہوں نے پہلے سے کمر کس لی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے، اندازہ لگا لیا گیا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ ایڈوانس میں پہلے سے، ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ماضی میں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے عدلیہ پر یقین ہے، میں ٹھیک ہے، یہ جج صاحبان میرا مقدمہ سنیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی کینگرو کورٹ سے، لیکن پیش ہوتی تھی۔ اس بار صورتحال ڈیفرنٹ ہو رہی ہے۔ اس بار ذرا معاملات جو ہے وہ جو تاریخ ہے اس سے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے سیکھا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ سیلاب آنے سے پہلے بند باندھ رہے ہیں۔ تو جب وہ بند باندھا جائے گا تو پھر وزیر اعظم شاید بچ جائیں، مگر کہیں اور تبدیلی آ سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کی جو پوری سیاست ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پورا بحران ہے، وہ 2 عہدوں کی وجہ سے، 2 عہدوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کوشش کرتے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ باجوہ صاحب برقرار رہے، اور اپنا عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف نہ بنے، ناکام ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ کسی طرح کوئی جگاڑ لگ جائے، کسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کوئی جادو ہو جائے اور وہ جج ہی نہ رہے۔
کوشش کی تھی، اپنی حکومت کے دوران بھی کوشش کی تھی، ان کی گرفتاری کے آرڈر کیے تھے، ان کی بیوی بچوں کو اپنا عدالتوں کے چکر کٹوائے تھے، ان کے خلاف عدالتی بینچ بنوا دیے تھے، بہت کچھ کر دیا تھا، بہت کچھ ہو چکا ہوا تھا، لیکن نہیں ہو سکا کیونکہ وہ سٹنگ جج ہیں. کہا تھا کہ جی بشیر میمن کو کہ ان کو گرفتار کر لو، مطلب، اور اس پر بشیر میمن صاحب ان کو گالیاں شالیاں دے کر وہاں سے نکل گئے. تو عمران خان صاحب اسی خواہش کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کی خواہش اگر کسی اور جگہ پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی اور چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش پوری ہو، تو پھر اس بار مجھے وزیر اعظم جاتے، وزیر اعظم نااہل ہوتے، وزیر اعظم جیل جاتے نظر نہیں آ رہے. اس بار صورتحال مختلف ہوگی کیونکہ وہ دن اور تھے، یہ دن اور ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.